ذرا سوچئے، جب ہم کوئی فلم دیکھتے ہیں یا آن لائن کچھ خریدتے ہیں تو ان سب کے پیچھے ایک بہت ہی طاقتور عمل چھپا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو بکھری ہوئی خام معلومات کو ایک کارآمد اور قابل فہم بصیرت میں بدل دیتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوتا کیسے ہیں۔ کبھی خیال آیا ہے کہ میوزک ایپس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا پسندیدہ گانا کون سا ہو سکتا ہے، یا شاپنگ ویب سائٹس کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کیا خریدنا چاہتا ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب ایک ہی بنیادی عمل میں چھپا ہے جسے آج ہم سمجھنے والے ہیں۔ تو جناب، اس جادو کا نام ہے ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل۔ اگر بالکل سادہ لفظوں میں کہیں تو یہ کچھ ایسے مراحل کا سلسلہ ہے جو خام، بے ترتیب ڈیٹا کو ایک بامعنی شکل دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی پزل کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنائی جاتی ہے۔ اچھا، اسے سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ چلیں اسے ایک بہت ہی مزیدار مثال سے سمجھتے ہیں، بالکل جیسے کھانا پکانا۔ جی ہاں، ایک ڈش تیار کرنے کا عمل۔ یہ مثال اس پورے سائیکل کو سمجھنے میں ہماری بہت مدد کرے گی۔ تو ٹھیک ہے، کچن میں ہمارا پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اجزاء اکٹھا کرنا۔ جس طرح کسی بھی ڈش کو بنانے کے لیے سبزیوں، گوشت اور مسالوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح ڈیٹا پروسیسنگ کا آغاز بھی خام ڈیٹا سے ہوتا ہے۔ اب یہ خام ڈیٹا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے کیے ہوئے کلکس، خریداری کی تفصیلات، سروے میں دیے گئے جوابات یا سوشل میڈیا پر کیے گئے لائکس۔ یہ سب الگ الگ اجزاء کی طرح ہیں۔ اپنے آپ میں شاید ان کا کوئی خاص مطلب نہ ہو، لیکن یہ ایک بڑی ڈش کا لازمی حصہ ہیں۔ تو اب جب سارے اجزاء اکٹھے ہو گئے تو وقت ہے اصل کام کا، یعنی ترکیب پر عمل کرنے کا۔ یہ ہے ڈیٹا کی تیاری اور پروسیسنگ کا مرحلہ، اور سچ پوچھیں تو اصل جادو یہیں پر ہوتا ہے۔ اور اس جادو کی ترکیب کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں الگورتھم۔ اب یہ نام سن کر گھبرانا نہیں ہے، یہ کوئی بہت پیچیدہ چیز نہیں، بلکہ سیدھی سادی ہدایات ہیں جو کمپیوٹر کو بتاتی ہیں کہ ان اجزاء یعنی ڈیٹا کے ساتھ کرنا کیا ہے، بالکل ایک کھانے کی ترکیب کی طرح۔ دیکھیں، اس پروسیسنگ کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوتی ہے ڈیٹا کی صفائی، یعنی غلطیوں اور فالتو چیزوں کو ہٹایا جاتا ہے، بالکل جیسے سبزیوں کو دھونا۔ پھر اسے ترتیب دیا جاتا ہے، جیسے اجزاء کو کاٹ کر الگ الگ رکھنا، اور آخر میں اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے تاکہ ان میں چھپے پیٹرنز اور کنیکشنز مل سکیں، بالکل مسالوں کو ملا کر پکانے کی طرح۔ اور جب ترکیب پر ٹھیک ٹھیک عمل ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ دیکھیے، وہ جو بے ترتیب کلکس اور لائکس تھے نا، وہ اب ایک صاف ستھرے چارٹ میں بدل گئے ہیں۔ یہ چارٹ صاف بتا رہا ہے کہ پاپ، راک اور ہپ ہاپ میں سے کون سی موسیقی زیادہ مقبول ہے۔ یہی ہے خام مال سے تیار شدہ ایک قیمتی بصیرت۔ اور اب آتا ہے آخری اور تیسرا مرحلہ، معلومات کو پیش کرنا، یعنی تیار ڈش کو سرو کرنا۔ جب کھانا پک جاتا ہے تو اسے خوبصورتی سے سجا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پروسیس شدہ ڈیٹا کو ایسی شکل میں سامنے لایا جاتا ہے جسے آسانی سے سمجھا جا سکے۔ تو فرق صاف ظاہر ہے، ایک طرف تھا خام ڈیٹا، بے ترتیب بکھرا ہوا جسے سمجھنا مشکل تھا، اور دوسری طرف ہے پروسیسڈ انفارمیشن جو منظم ہے، بامعنی ہے اور سمجھنے میں بالکل آسان۔ یہ بالکل کچے اجزاء اور ایک لذیذ تیار ڈش کے درمیان کا فرق ہے۔ اچھا، اور جیسے بچا ہوا کھانا فریج میں رکھ دیا جاتا ہے نا کہ بعد میں کام آئے گا، بالکل اسی طرح یہ قیمتی معلومات بھی مستقبل کے استعمال کے لیے سٹور کر لی جاتی ہے۔ اسے ڈیٹا سٹوریج کہتے ہیں، تاکہ اگلی بار اس سے بھی بہتر نتائج مل سکیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سارا چکر آخر اتنا اہم کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ آج کی دنیا ہی ایک بہت بڑا جدید کچن ہے جو چلتا ہی ڈیٹا پر ہے، اور یہ عمل صرف گانوں کی سفارشات تک محدود نہیں ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں، موسم کی پیشن گوئی سے لے کر آن لائن شاپنگ کی سفارشات تک، سڑکوں پہ ٹریفک کی رہنمائی، طبی تشخیص، یہاں تک کہ بینکنگ فراڈ پکڑنے تک، ہر چیز کے پیچھے یہی ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل کام کر رہا ہے۔ اور اگر اس کے پیمانے کا اندازہ لگانا ہو تو بس یہ ایک نمبر دیکھیں، روزانہ 2.5 کوئنٹل بائٹس ڈیٹا پیدا ہو رہا ہے۔ یہ اتنا زیادہ ہے کہ تصور کرنا بھی مشکل ہے، اور اگر اسے پروسیس نہ کیا جائے نا تو یہ صرف بے معنی شور ہے۔ لیکن یہ سائیکل اسی شور کو ایک کارآمد دھن میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال کی طرف لے آتا ہے۔
ایک ایسی دنیا میں جو پوری طرح ڈیٹا پر چل رہی ہے، یہ ترکیبیں لکھتا کون ہے؟ یعنی وہ کون لوگ ہیں جو یہ الگوریدم بناتے ہیں، جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اتنے بڑے ڈیٹا کے سمندر سے کیا مطلب نکالا جائے گا اور اسے کیسے استعمال کیا جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔